میں نے کافی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں مختلف لوگ ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ مولا جو ہے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، روٹی پوری نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک ہے جی شادی نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک ہے جی اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا جی بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا جی باغ میرا موجود ہے پانی نہیں ملتا، فرمایا استغفار کرو۔ باغ موجود ہے، میری کھیتی موجود ہے، سب کچھ ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ تو ابن عباس چونکہ چچا زاد بھی تھا اور چہیتا شاگرد تھا، تو کہنے لگا مولا آپ کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، جو بھی آتا ہے اس کو آپ ایک ہی نسخہ بتاتے ہیں کہ استغفار کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے شادی نہیں ہو رہی تب بھی استغفار کرو، اگر بیٹا ہی نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، یہ سبزہ نہیں ہے، سبزہ ٹھیک نہیں ہو رہا، زراعت ٹھیک نہیں ہو رہی، ہر چیز کے لیے ایک ہی نسخہ۔ فرمایا یہ میرا نسخہ نہیں ہے، الہی نسخہ ہے۔ اور یہ حضرت نوح سے کہا گیا تھا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسیں گی آپ کے لیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال زیادہ ہو جائے گا، وَبَنِينَ، بیٹے زیادہ ہو جائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، آپ کے باغ پھلیں گے پھولیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں پانی کی جاری ہو جائیں گی جو آپ کے باغوں کو سیراب کریں گی۔ تو گویا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں کب پڑ رہی ہیں؟ جب نیت ٹھیک ہو، سوچ ٹھیک ہو، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کے لیے کام کرے اور اس میں استغفار کرے۔ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، استغفار کرتا رہے۔ سب سے اہم ترین کام انسان کے لیے استغفار ہے۔ اور ماشاءاللہ ماہ مبارک میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں سب لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب مہمان ہیں تو اس میں ایک عشرہ تو ہے ہی عشرہ مغفرت، تو مغفرت کا ہے، تو استغفار بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات انسان کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ مسلمان ظاہر ہے کہ جو مکہ سے آئے تھے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدینہ میں بھی جو رہ رہے تھے ٹھیک ہے، اچھے لوگ تھے، لیکن اصل مال و دولت تو یہودیوں کے پاس تھا۔ ان کی 3 بڑی بستیاں تھیں اور کوئی گروہ شخص ایسا نہیں تھا جو مدینہ میں رہتا ہو اور ان کا وہ مقروض نہ ہو یہودیوں کا۔ جب بھی ضرورت پڑتی تھی قرض یہودیوں سے لیتے تھے، ضرورت کی چیزیں یہودی سے لے آتے تھے، بعد میں دے دیتے تھے۔ وہ تاجر تھے، سمجھدار تھے، کام کرتے تھے، لذا مال و دولت کے مالک تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نوید سنائی ہے کہ اب آپ مسلمان ہو گئے ہیں، اب جنگیں ہوں گی۔ جب جنگیں ہوں گی تو اس میں کیا ہوگا؟ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ ڈھیر سارا مال غنیمت مل جائے گا۔ اور کتنا مال غنیمت ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مومنین نے مال دیکھا، کسی کے پاس 1000 اونٹ تھے، 1000 اونٹ، ایک اونٹ اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے، کسی کے پاس سونے کی سلیں ہوتی تھی، ڈلیاں ہوتی تھی سونوں کی، یہ سارا کا سارا مال ان کو ملا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تأخذونہا اور فعجل لکم ہذہ الفتح، لذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک نئی فتح جلدی جلدی نصیب کر رہا ہے تاکہ آپ کے پاس مال ہو جائے۔ تو غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے حصول کی انہیں خوشخبری سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ مال جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو گویا مال جمع کرنا ایسا نہیں ہے کہ غلط کام وہ ہونا چاہیے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ مال کو صرف کہاں کرتا ہے، مال کو خرچ کس جگہ کرتا ہے، مال کا مصرف کیا ہے، اصل بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہی ہوتی ہیں۔